پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ معاملات کے اوپر اختلافات اب بالکل واضح ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب جو بھی پالیسی میٹرز ہوں گے وہ رؤف حسن صاحب آ کے عوام کو بتائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ بلا مقابلہ NA 207 سے منتخب ہو گئی ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ معاملات کے اوپر اختلافات اب بالکل واضح ہو گئے ہیں۔ جس طرح لوگوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں وہ معاملہ پہلے ڈسکس ہو رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، کور کمیٹی میں بھی اس کے اوپر بحث ہوئی، ایک دوسرے سے اختلاف ہوا، اور حالیہ جو مثال ہمارے سامنے ہے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب ہیں کوئی، ان کو یہ ٹکٹ دیا گیا وہاں سے ضمنی انتخاب کا پنجاب سے۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ری ایکشن آیا ان کے کارکنوں کی جانب سے کہ یہ شخص تو ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے، پارٹی کے خلاف جا چکا ہے، اس کو کیوں ٹکٹ دیا گیا۔ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور کینڈیڈیٹ بھی ہے، حالیہ الیکشنز میں اس نے وہاں پہ بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئی، اور مختلف جو ہم نے ٹویٹس دیکھی، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے اوپر چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے جوابی ٹویٹ یعنی کوٹ ٹویٹ کر کے چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ حماد اظہر صاحب بھی ٹویٹس کر رہے ہیں۔ پہلے حماد اظہر صاحب کی ایک ٹویٹ یہ آئی تھی کہ جناب وہ جو ڈھانڈلا صاحب ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں جو آج انہوں نے کی کہ آپ سب ورکرز اور سوشل میڈیا کو مبارک ہو، آپ کی بھرپور آواز پر افضل ڈھانڈلا کی ٹکٹ کینسل ہو گئی۔ آپ سب کی انفارمیشن کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ مشال یوسف زئی نے کور کمیٹی کو بتایا کہ خان صاحب سے جو ٹکٹ جاری کرنے پر آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں ڈھانڈلا صاحب کی ٹکٹ کی کوئی ڈائریکشن خان صاحب نے نہیں دی تھی، بلکہ اس سیٹ پر کوئی اور نام دیا گیا تھا۔ ہاں جی، اس سیٹ کے اوپر کوئی اور نام دیا گیا تھا۔ یہ کچھ اور لوگوں نے بھی، ہمارے ذرائع نے بھی کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ اینی وے، چیئرمین آگے وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ چیئرمین گوہر خان صاحب نے یہ بتایا کہ اس سے پہلے ایک پرانی میٹنگ میں سرسری سی بات ہوئی تھی جس میں خان صاحب کو سرسری سا بتایا گیا تھا اور انہوں نے اس پر ڈھانڈلا صاحب کو ٹکٹ دینے کا کہہ دیا۔ اگر اسی دن پوری تفصیل کے ساتھ خان صاحب کو بتایا جاتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ٹکٹ جاری کیا جائے۔ اچھا، اب اس کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی ایک طرح سے جواب دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جی، بانی چیئرمین عمران خان میرے سامنے عرفان اللہ نیازی کی تجویز پر ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ کے اجرا کی منظوری دی تھی عمران خان صاحب نے ان کے سامنے۔ عوام کی جانب سے تفصیلی فیڈ بیک اور ٹکٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی پرزور سفارش کے بعد مذکورہ نشست پر ٹکٹ کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا۔ اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اب سکندر احمد خان ہوں گے۔ بھائی، عوام کی آپ کو فیڈ بیک چاہیے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کون سا بندہ چھوڑ کے چلا گیا۔ انہوں نے جیلم سے ایک ایسے بندے کو ٹکٹ دے دیا تھا جو حامد خان گروپ کا وکلا کا بندہ تھا، جو نون لیگ کی میٹنگ کے اندر جا کے میاں صاحب کو انٹرویو دے کے آیا تھا حالیہ الیکشنز میں ٹکٹ کے لیے، اس کو وہاں سے ٹکٹ نہیں ملا، پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ اس کو دے دیا گیا۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ عرفان اللہ جو نیازی صاحب ہیں ان کی تجویز کے اوپر ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب کو یہ ٹکٹ دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ آپ سب کی رائے کو میں نے اور عمر ایوب صاحب نے بانی چیئرمین تک پہنچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بکھر کے مقامی نمائندوں اور قیادت کے اصرار پر انہوں نے ڈھانڈلا کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب یہ کون سے نمائندے تھے جو جا کے خان صاحب سے ملے تھے؟ خان صاحب سے تو کوئی مل ہی نہیں سکتا، سیاسی قیادت تو مل ہی نہیں رہی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کی ان سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو یہ اتنے نمائندے کون تھے جنہوں نے وہاں پہ ان کو خان صاحب کو اصرار کیا تھا؟ اینی وے، آگے وہ لکھتے ہیں لیکن اگر مجموعی رائے اس کے خلاف ہے تو انہوں نے تنظیم کو اس معاملے پر مکمل اختیار دے دیا ہے، لہٰذا افضل ڈھانڈلا کا ٹکٹ کینسل کیا جاتا ہے۔ تو ٹکٹ یہ کینسل کر دیا گیا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کنفیوژن ہے جماعت کے اندر، بہت سارے مسائل ہیں، کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر بھی ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن کیا یہ ساری چیزیں کوئی پرابلم سم ہیں؟ کیا کوئی لانگ ٹرم اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں، یہ 0/0/- 0+0 جو مرضی آپ کرتے رہے، آنسر 0 آ گیا ہوگا اس کا۔ جو مرضی کرتا رہے، جس دن خان صاحب آئیں گے اور ان کو چیزوں کو پتا چلے گا یہ ساری چیزیں مائنس ہو جائیں گی، جماعت خان صاحب کے دم سے یہ ہے۔ اینی وے، شاید اسی کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق
مسٹر رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ ایکسکلوسیو سپوکس پرسن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آن پالیسی میٹرز. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب جو بھی پالیسی میٹرز ہوں گے وہ رؤف حسن صاحب آ کے عوام کو بتائیں گے اور اس کا جو اطلاق ہے وہ فی الفور ہوگا, امیڈیٹلی ہوگا. اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی. ان کے وکلا نے, آلدو اس کے اندر غالباً حامد خان صاحب نہیں تھے, آئی ڈونٹ نو اور کون کون سے اس میں وکلا تھے, لیکن ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے اور اس کے اندر جو مطالبہ کیا گیا وہ بہت ہی بڑا مطالبہ ہے. ایکسپریس نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی قانونی ٹیم کا چیف جسٹس اور جسٹس عامر فاروق سے استعفے کا مطالبہ. جی ہاں جی, پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کر دیا باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کر کے. اچھا, یہ خبر میں نے بھی آپ سے پہلے شیئر کی تھی کہ ان کے وکلا اور حامد خان صاحب وغیرہ باہر آ کے یہ بات نہیں کرتے, لیکن خان صاحب نے متعدد بار کہا ہے کہ کھل کے پاکستان کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے. ان کو کہا جائے کہ آپ ہمارے کیسز سے الگ ہوں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے. اور غالباً ایک آدھ دفعہ عدالت کے اندر ان کے کسی وکیل نے وہ کہا بھی اور اس کا اظہار بھی کیا. اب یہ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے جس کے اندر جناب ان دونوں معزز جج صاحبان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ملک کے چیف جسٹس سے استعفے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں. ماضی قریب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ نون لیگ جو ہے پچھلے جو چیف جسٹس تھے, دیگر جج صاحبان تھے, ان سے استعفے کا وہ مطالبہ کرتے رہے. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. ماضی قریب میں بھی اس کی مثال ملتی ہے, جو بھی حکومتی شخصیات ہیں وہی اس قسم کے مطالبے کرتے رہے. اینی وے, میں ذرا خبر تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سناؤں. پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ استعفیٰ دیں, کیونکہ ججز کا جو خط کا معاملہ ہے اس نے ثابت کر دیا کہ نظام انصاف مفلوج ہو چکا ہے. انہوں نے کہا نظام انصاف یہ مفلوج ہو چکا ہے. یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم رؤف حسن, نعیم حیدر پنجوتا, شعیب شاہین, علی بخاری اور نیاز اللہ نیازی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی. اب اس میں وہاں پہ کیوں نہیں تھے سلمان اکرم راجہ, وہاں پہ کیوں نہیں تھے لطیف کھوسا, وہاں پہ کیوں نہیں تھے حامد خان صاحب, وہاں پہ کیوں نہیں تھے دیگر وکلا, آئی ڈونٹ نو, شاید یہ پارٹی کا کوئی ڈیسیجن ہو, لیکن ان شخصیات نے بہت بڑا مطالبہ کر دیا. رؤف حسن نے کہا کہ 6 ججز کا خط انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور خط میں سپریم جوڈیشل کونسل کو مخاطب کیا گیا ہے. 2 دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا ہوا ہے, مگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا, کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. اب یہ بڑی سخت لینگویج ہے معزز جج صاحب کے حوالے سے جو استعمال کی گئی اور جو کہا گیا, ان کو ٹاؤٹ کہا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جی عمران خان پر بنائے گئے کیسز میں سب سے اہم کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے. خط میں چیف جسٹس پاکستان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے ہیں. یہ جو خبر ہے, یہ جو ساری چیزیں, یہ میں آپ کو پڑھ کے ایکسپریس نیوز سے سنا رہا ہوں. دیگر میڈیا میں بھی یہ رپورٹ ہو چکا ہے, یہ پریس کانفرنس بھی رپورٹ ہو چکی ہے. آپ یہ خبر ایکسپریس کے جو ہے پیج پہ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں, جس میں رؤف حسن صاحب ایک معزز جج صاحب کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑی سخت لینگویج ہے کہ ایسی زبان استعمال ہونی چاہیے, اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے, یہ انصاف اور قانون کا قتل ہے. فل کورٹ بلا کر تماشا کیا گیا. اب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں, کیا ایک نامزد ملزم کو حق ہے کہ خود اپنے مقدمے میں جج بنے؟ کیا وزیر اعظم خود طے کرے گا کہ وہ مجرم ہے کہ نہیں؟ ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے. اور بھی ججز ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی آپ بیتی آ کر سنائیں, بیان کریں. ججز بتائیں کہ ان پر کیا دباؤ ڈالا گیا ہے. آگے خبر میں رپورٹ کیا گیا نعیم حیدر صاحب کے حوالے سے, میں خبر سناتا ہوں آپ کو پڑھ کے دوبارہ. نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ عمران خان کے گھر کے اوپر 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا. چیف جسٹس خاموش رہے. 28 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پی ٹی آئی کارکنوں پر حملہ ہوا. جنہوں نے حملہ کیا ان کے بجائے پی ٹی آئی ورکرز پر FIR درج کرا دی گئی.
بانی چیئرمین اپنی سیکیورٹی میں عدالتوں میں پیش ہوئے, انہیں سیکیورٹی بھی نہیں ملی. ہمیں کہا گیا کہ بانی چیئرمین کی گرفتاری پر انکوائری کریں گے. کہاں گئی وہ انکوائری؟ وہ جو جس طریقے سے 9 مئی کا آغاز ہوا تھا, عمران خان صاحب کو عدالت کے ایڈمنسٹریٹو بلاک سے گرفتار کیا گیا تھا, شیشے توڑ کے, وہ کھڑکیاں توڑ کے, رینجرز نے اندر گھس کے جس طریقے سے ایک سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا تھا, وہ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ جہاں پہ ایک ہائی کورٹ کے اندر, اس کے ایڈمنسٹریٹو بلاک کے اندر ایک سابق وزیر اعظم کو رینجر اندر گھس کے اس طریقے سے گرفتار کرے. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں ملی, اس پہ کیا انکوائری ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انکوائری کدھر ہے. آگے وہ کہتے ہیں, جو خبر میں لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ایکسپریس نیوز کی خبر سے, انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں واٹس ایپ کے ذریعے فیصلہ کیا گیا, سائفر کیس کو لٹکایا گیا, پھر فیصلہ محفوظ کیا گیا, 4 ہفتوں کے اندر سائفر ٹرائل کو ختم کیا گیا. لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست کا کیا ہوا؟ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. مخصوص نشستوں اور بلے کا نشان پی ٹی آئی سے جو ہے فائز عیسیٰ نے چھینا, یہ نئی میدر پنجوتا کہہ رہے ہیں. سکندر سلطان راجہ کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ سائفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا, کیوں نہیں بنا؟ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ اس خط نے ثابت کر دیا ہے کہ نظام عدل مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس خط گیا, مگر کیا ایکشن لیا گیا؟ آئین پاکستان اس وقت مفلوج ہو چکا ہے. یہ پوری قوم کا سوال ہے. 2 دن سے ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے اور ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان سے فل فور استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب وہی ہیں کہ وہ بلے کے نشان کے مقدمے کے دوران بھی وہاں پہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے, معزز قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ان کی بحث ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا کسی اور نوکری کے لیے آپ کے پاس آیا تھا اور آپ اس سے پی ٹی آئی کے بارے میں پوچھتے رہے. یہ باقاعدہ لائیو وہ براڈ کاسٹ ہو رہا تھا اور وہ پوری قوم نے دیکھا, پھر وہ رپورٹ بھی ہوا. اچھا, اب یہ ان سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. آگے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں خبر. نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ یوں کسی ریٹائرڈ جج کو انکوائری کے لیے بلایا جاتا ہے. خط کے بعد نہ عامر فاروق چیف جسٹس رہ سکتے ہیں نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ. آپ نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں الیکشن میں دھکیلا, اس کے باوجود ہم جیت گئے. نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ چیف جسٹس نے کل فل کورٹ کا اجلاس کے بعد ثابت کیا کہ خط کے پیچھے کیا محرکات ہیں. اب ہماری پریس کانفرنس کا وقت گزر چکا ہے. اب ہم پورے پاکستان سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے. ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے پر بھی جائیں گے. خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم پورے ملک میں احتجاج کیا جائے. خان صاحب نے یہ کہا ہے. تو یہ بڑی سخت باتیں کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اور مطالبہ کر دیا مستعفی ہونے کا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اور معزز چیف جسٹس جو پاکستان کے ہیں چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے. یہ پوری خبر ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اس میں کچھ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, معزز جج صاحبان کے حوالے سے الزامات لگائے گئے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو کافی دنوں سے ان کی کور کمیٹی کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے ججز کے حوالے سے, کیونکہ عمران خان صاحب کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ شیئر کیا تھا. عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے, خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جائیں اس جج کے حوالے سے یہ موقف رکھیں, واضح طور پہ بتائیں. تو ان کو کہا گیا کہ آپ کے کیسز چل رہے ہیں, آپ کے کیسز میں نقصان ہو سکتا ہے, آپ کے کیسز عدالتوں میں لگے ہوئے. تو خان صاحب نے کہا کہ میرے کیسز لگے ہوئے نا, مجھے سزا ہوئی ہے, میں جیل میں ہوں, میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جا کے اس جج کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرو, ان کے جو فیصلے ہیں وہ سامنے رکھو, فیصلوں کی ڈیٹیل سامنے رکھو, سارے ہمارے مقدمات یہ لوگ اپنے سامنے کیوں لگا لیتے ہیں. یہ باقاعدہ خان صاحب نے کہا اور وہی باتیں آج جو ہے میرے خیال میں تفصیل سے سامنے آ گئی ہیں. اور اب جس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, لگتا یہ ہے کہ اب وہ جو خان صاحب کا موقف جیل کے اندر ہے, ان کی لیگل ٹیم کے کچھ لوگ وہ موقف کھل کے سامنے رکھیں گے. ماضی قریب میں شیر افضل مروت صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں, جب ایک دن آپ کو یاد ہوگا کہ بیرسٹر گور صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, کچھ دیگر وکلا نے کی تھی اور وہ پریس کانفرنس ختم کرنے لگے تھے, تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا رک جائیں جی, میں یہ آپ کو پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اعتماد نہیں ہے, عدم اعتماد کا ہم اظہار کرتے ہیں. تو اس وقت سے خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہوا ہے. پہلے تمام وکلا کھل کے نہیں بول رہے تھے, ابھی بھی سارے وکلا اس طرح تو نہیں بول رہے, لیکن جن معزز وکلا کا میں نے نام لیا انہوں نے ان 2 معزز جج صاحبان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور استعفے کا مطالبہ کر دیا. اچھا جی, ایک اور اچھی خبر یہ ہے جمہوریت کے لیے کہ آسوا بھٹو زرداری صاحبہ بلا مقابلہ NA 207 نواب شاہ سے منتخب ہو گئی ہیں. وہاں پہ RO نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کچھ رائیول کینڈیڈیٹس تھے ان کے نامینیشن پیپرز مسترد کر دیے تھے.
ٹوٹل 11 ان کے مخالف کینڈیڈیٹس تھے، ان میں سے 7 کے نامینیشن پیپرز مسترد کر دیے گئے، 4 نے اپنے نامینیشن پیپرز واپس لے لیے۔ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے بندے نے اپیل کرنی تھی، جو ان کے نامینیشن پیپرز مسترد ہوئے تھے ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو مبینہ طور پہ پولیس نے اٹھا لیا ہے، یہ ان کو وقت نہیں ملا۔ اچھا، اب یہ وہاں سے وہ جو منتخب ہوئی ہیں بلا مقابلہ، یہ ایک طرح سے ان کے، اگر آپ نانا کے دور میں چلے جائیں، اس دور میں جماعت اسلامی کے ایک وہاں سے کینڈیڈیٹ تھے مولانا عباسی صاحب، انہوں نے بھی یہ الزام لگایا تھا کہ بھٹو صاحب نے ان کو اٹھوا لیا تھا، ان کو نامینیشن پیپر داخل نہیں کروانے دیے تھے۔ اور یہ میں آپ کو ہسٹری کا فیکٹ بتا رہا ہوں، جو رپورٹ ہوا ہے، ابھی بھی آپ گوگل کریں گے تو اس کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی۔ تو انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جناب ہمیں نامینیشن پیپرز نہیں داخل کروانے دیے گئے تھے اور بھٹو صاحب کو جو ہے وہاں سے بلا مقابلہ جتوانے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ سندھ میں زرداری صاحب بلا مقابلہ جیتتے ہیں، آصفہ بھٹو جو ہے وہ بلا مقابلہ جیتی ہیں، کوئی اور بلا مقابلہ جیتتا ہے۔ کیا سندھ کی حالت ایسی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ جناب ہمیں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہیے؟ مطلب سب ان سے مطمئن ہیں کہ سب نے اپنے پیپر واپس لے لیے۔ اس سے زیادہ کوئی جمہوریت کا مذاق یا جمہوریت کی توہین ہو سکتی ہے؟ کیا فیسلٹیز ہیں سندھ کے اندر، اس ایریے کے اندر عوام کے پاس کیا ہے؟ اسی ایریے میں کچھ دن پہلے وہاں پہ 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی ہے، پتہ نہیں 5-6 بندے ویسے ہی مر گئے۔ باقی وہاں پہ سندھ کے اندر، تھر کے اندر کیا حالت ہے، کراچی کے اندر کیا حالت ہے؟ کیا ایسا فارمولہ ہے کہ جناب آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے مقابلے میں کوئی بندہ ہی نہیں کھڑا ہونا چاہتا؟ اتنے مطمئن ہو گئے کہ وہاں پہ لوگ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے رہے ہیں۔ ایون کہ پی ٹی آئی کا جو ایک سینیٹر تھا سیف اللہ بڑو، جو بڑے ڈائیلاگ بولتے تھے ہمارے پروگرام میں آ کے میرے سامنے، ایسے ایسے ڈائیلاگ بولتے تھے زرداری کے خلاف کہ آپ جو ہے حیران ہو جائیں وہ زرداری صاحب کے حوالے سے کیا کچھ بولتے تھے۔ بعد میں انہوں نے بھی اپنے وہ لے لیے۔ اب دوسری جماعتیں الزام لگاتی ہیں کہ یہ مبینہ طور پہ ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ نہ ڈرائیں، نہ دھمکائیں، ہمیں صرف اتنا سمجھا دیں کہ کون سی سندھ میں ایسی ترقی ہو گئی ہے، کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ بھٹو خاندان نے، یہ زرداری خاندان جو اب ہے، ان کے خلاف کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوتا، یہ بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے۔ سمجھا دینا کہ جی اتنی وہاں پہ ترقی ہو گئی، اتنی خوشحالی ہو گئی ہے۔ ایون کہ جو اتھارٹیرین رجیمز ہوتی ہیں وہ بھی کوئی تھوڑی سی رکھ لیتی ہیں کہ جناب کوئی مقابلے میں ان کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حسنی مبارک کے مقابلے میں بھی کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ جناب وہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ تو بادشاہ جہاں پہ ہو وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کم از کم 1-2 کوئی کینڈیڈیٹ اوپر نیچے ہو جائیں۔ یہاں پہ آصفہ بھٹو اتنی مقبول ہے کہ پورے سندھ میں، اس پورے علاقے میں کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ نہیں پیدا کیا، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ جناب وہ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو یہ جمہوریت کی خدمت ہوئی ہے یا یہاں پہ جمہوریت کی نفی ہوئی ہے؟ اور پھر اس کو کہا جائے گا دیکھیں جی لیگیسی آ گئی اور شہید بی بی کی بیٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ گئی۔ بھائی پارلیمنٹ میں وہ مقابلہ کر کے آتی نا، کسی کو تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے دیں نا۔ یا تو بتا دیں کہ جناب عوام وہاں پہ پوری مطمئن ہے، وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، کچے کے جو ڈاکو ہیں، باقی جو سندھ میں ہو رہا ہے، سندھ کی حالت کیا ہے، لیکن جناب ان کے مقابلے میں بندہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ اب ہو سکتا ہے کہ واقعی لوگ ان سے اتنے مطمئن ہو اور اس وجہ سے کوئی ان کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوتا، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہی ریزن ہے؟ آپ مجھے بھی سمجھائیں، خود بھی سمجھیں۔ اور وہ جو بھٹو صاحب نے مولانا عباسی صاحب کے ساتھ کیا تھا نا ان الیکشنز میں، اس کی تاریخ بھی تھوڑی سی پڑھیں، دیکھیں کہ اس دور میں بھی وہ جناب کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروانے دیے گئے تھے، اور اب جو ہے بہت ساروں کے ریجیکٹ ہوئے اور کچھ نے واپس لے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں جناب آصفہ بھٹو آئیں گی، وہ بڑی بڑی تقاریر کریں گی، آئین اور قانون کی باتیں کریں گی اور آ کے لیکچر دیں گی۔ اور اچھی بات اور مزے کی بات کیا ہے، جتنی ان کی سینئر لیڈرشپ ہے نا، یہ ساری پیچھے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی۔ اب آصفہ بھٹو آ کے ان کو بتائیں گی کہ جناب وہ کس طرح سیاست ہوتی ہے، اور یہ سارے تعریفیں کریں گے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے جو ہے جید جمہوری رہنما جو ہے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے دیکھیں جی آصفہ بھٹو صاحب نے کتنی زبردست بات کی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زبردست بات کرے۔ یہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے آصفہ بھٹو صاحبہ کو بلا مقابلہ جتوانے کی، اگر اس سے کسی چیز کو نقصان ہوا ہے تو وہ آصفہ بھٹو زرداری کو ہوا ہے۔ یہ جو آئی ڈونٹ نو یہ زرداری صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے یا کس کا مائنڈ سیٹ ہے جو اتنا ریگریسو مائنڈ سیٹ ہے کہ اپنے مقابلے میں ایک بندہ نہیں کھڑا ہونے دیتے۔ یہ اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، پہلے زرداری صاحب نے صدر بن کے بلاول بھٹو کی سیاست کی جئی تئی پھیر دی، پورا پروگرام ہی ان کا وہ جس طرح اشیر افضل مروت کہتے ہیں نا وہ کر دیا۔ حالانکہ بلاول بھٹو بڑی اچھی بات کرتے، اور یہاں پہ آصفہ بھٹو کی ایسی لانچنگ کی گئی ہے کہ جی بلا مقابلہ۔
आई डोंट नो ये फ्यूडल माइंड सेट है, ये कौन सा माइंड सेट है। वो मुकाबला करके आती तो हो सकता है कि बड़ी लीड से जीतती। हम ये नहीं कह रहे कि उनके मुकाबले में कोई खड़ा होता तो वो जीत जाता, लेकिन उनको इलेक्शन तो लड़ने देना। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में जमहूरियत के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा को हुआ है। ये वो स्टिग्मा है, ये वो चीज है जो बार बार उनसे पूछा जाएगा, उनके सामने आएगी। मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर वो बेहतरीन तरीके से एक इलेक्शन लड़ के आती और जीत के आती तो उससे जमहूरियत की भी फतह होती, उनका अपना केस भी मजबूत होता और उनकी अपनी जो सियासत है और उनकी जमात की जो सियासत है वो भी मजबूत होती। लेकिन फॉर सम रीजन आई डोंट नो कि ये बिला मुकाबला जीतने का क्या ये है कि जनाब हमने बिला मुकाबला आना है, कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। क्यों भाई, आप कोई बहुत स्पेशल हैं कि आपके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, कोई जीते ना जीते वो एक अलग बहस है, भाई खड़ा तो हो ना। कि अब सिंध में ये हालत हो गई है कि जनाब जरदारी खानदान इतना मुकद्दस हो गया कि उसके मुकाबले में कोई बंदा ही नहीं खड़ा होता। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसका आंसर कभी ना कभी तो शायद हमें मिल जाए। आपके पास है तो आप भी कमेंट्स में बताइएगा। पर इस सारे केस के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी का हुआ है, और किसने किया है ये तो अब उन्हीं को पता होगा या उनकी जमात को पता होगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।